بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد آئیے ہم سب مل کر اللہ کی طرف رجوع کریں اور اپنی نمازوں کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، کیونکہ نماز واقعی انسان کی زندگی کا سب سے مضبوط سہارا ہے، سب سے بڑی عبادت ہے اور دین اسلام کا سب سے اہم ستون ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز دین کا ستون ہے۔ اگر ستون مضبوط ہو تو پوری عمارت یعنی ہماری زندگی، ہمارا دین مضبوط رہتا ہے۔ اگر ستون کمزور ہو جائے تو پوری زندگی ہل جاتی ہے اور دین کمزور ہو جاتا ہے۔ اس لیے اسلام نے جس عبادت پر سب سے زیادہ زور دیا ہے وہ نماز ہے، کیونکہ نماز وہ مقدس لمحہ ہے جس میں بندہ براہ راست اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اس سے بات کرتا ہے، اس کے آگے جھکتا ہے، رکوع کرتا ہے اور اس کے حضور سجدہ ریز ہوتا ہے۔ یہ وہ موقع ہے جب بندہ اللہ سے سب سے قریب ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ نماز انسان کے دل کو پاک کرتی ہے، گناہوں سے روکتی ہے اور اللہ کی یاد تازہ رکھتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نماز فحاشی اور برائی سے روکتی ہے، اس لیے جو شخص نماز کو قائم رکھتا ہے وہ اپنی زندگی کو برائیوں سے محفوظ رکھتا ہے، اور جو نماز کو چھوڑ دیتا ہے وہ اپنے آپ کو گناہوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ نماز 5 وقت کی فرض ہے اور یہ مسلمان کی شناخت ہے۔ یہ وہ عبادت ہے جو قیامت کے دن سب سے پہلے پوچھی جائے گی۔ اگر نماز درست ہوئی تو باقی اعمال درست ہو جائیں گے، اور اگر نماز خراب ہوئی تو باقی اعمال بھی خراب ہو جائیں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نمازوں کو درست کریں اور ان میں خشوع و خضوع پیدا کریں تاکہ ہماری نماز قبول ہو اور ہم اللہ کی رحمت کے مستحق بن جائیں۔ لیکن یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو کمزور پیدا کیا ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اسی کمزوری کی وجہ سے انسان دنیا کے کاموں میں بھی بھول جاتا ہے اور کبھی کبھی عبادت میں بھی اس کا دھیان بڑھ جاتا ہے۔ کبھی کبھی خیالات آ جاتے ہیں، کبھی پریشانیاں آ جاتی ہیں، کبھی دل اور دماغ ایک جگہ نہیں رہتے۔ خاص طور پر نماز میں شیطان پوری کوشش کرتا ہے کہ انسان کی توجہ بکھر جائے اور اس کی نماز خراب ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان نماز شروع کرتا ہے تو شیطان آ کر کہتا ہے، یہ بھی یاد کر لو، وہ بھی یاد کر لو، یہاں تک کہ نمازی کو یاد ہی نہیں رہتا کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے اور یہ صاف بتاتی ہے کہ نماز میں رکعت کا بھول جانا کوئی عجیب بات نہیں، بلکہ انسان کی فطرت بھی ہے اور شیطان کا حملہ بھی ہے۔ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار وسوسہ ہے۔ وہ دل میں خیالات ڈالتا ہے، دنیا کی باتیں یاد دلاتا ہے تاکہ بندہ اللہ سے غافل ہو جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے بچنے کا طریقہ بھی بتایا ہے، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا اور اللہ کی پناہ مانگنا۔ اب آتے ہیں اصل سوال کی طرف، اگر نماز میں رکعتیں بھول جائیں تو کیا کریں؟ اسلام نے اس مسئلے کا بہت آسان، خوبصورت اور عملی حل بتایا ہے، اور یہ حل خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نماز میں بھول ہو گئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز میں کمی ہو گئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کو نماز میں شک ہو جائے تو جو بات اس کے دل میں زیادہ غالب ہو
اسی پر نماز مکمل کرے اور آخر میں 2 سجدہ کرے۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے۔ یعنی اگر آپ کو زیادہ یقین ہو کہ 3 رکعت پڑھی ہیں تو 3 ہی شمار کریں، اگر 2 کا زیادہ گمان ہو تو 2 شمار کریں، لیکن اگر دل بالکل برابر ہو، کچھ سمجھ میں نہ آئے کہ 2 تھیں یا 3 تھیں یا 4، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول بتایا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی کو نماز میں شک ہو اور سمجھ نہ آئے کہ 3 رکعت پڑھی ہے یا 4، تو شک کو چھوڑ دے اور جو یقینی ہے اسے لے لے، یعنی کم رکعت کو پھر سلام سے پہلے 2 سجدے کرے۔ یہ بھی صحیح مسلم میں ہے۔ یعنی 2 یا 3 میں شک ہو جائے تو 2 لے، 3 یا 4 میں شک ہو تو 3 لے۔ یہی عدل ہے، یہی آسانی ہے، کیونکہ اگر زیادہ رکعت لے لی تو نماز میں اضافہ ہو جائے گا جو درست نہیں، اور اگر کم لے لی تو سجدہ سہو سے کمی پوری ہو جاتی ہے۔ سجدہ سہو کیا ہے؟ نماز میں ہونے والی اس بھول کو پورا کرنے کے لیے جو 2 سجدے کیے جاتے ہیں انہیں سجدہ سہو کہتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام سے پہلے 2 سجدے کیے، اور ایک روایت میں سلام کے بعد بھی سجدہ سہو کیا۔ صحیح بخاری میں دونوں روایتیں موجود ہیں۔ مختلف مذاہب میں طریقہ مختلف ہے۔ مثلا حنفی مذہب میں، جو پاکستان اور بر صغیر میں عام ہے، وہاں سجدہ سہو کا طریقہ یہ ہے کہ اخیر قعدہ میں تشہد پڑھنے کے بعد درود اور دعا پڑھے بغیر صرف دائیں طرف سلام پھیرے، 2 سجدے کرے، پھر تشہد، درود اور دعا پڑھ کر دونوں طرف سلام پھیر دے۔ یہ طریقہ احناف کے نزدیک معتبر ہے، جبکہ دیگر فقہا کے نزدیک کمی کی صورت میں سلام سے پہلے اور اضافہ کی صورت میں سلام کے بعد سجدہ سہو کیا جاتا ہے۔ لیکن تمام فقہا متفق ہیں کہ سجدہ سہو سے نماز درست ہو جاتی ہے اور بھول کی کمی پوری ہو جاتی ہے۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی بھول جاتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعتوں والی نماز میں صرف 2 رکعت پڑھی، پھر یاد آنے پر سجدہ سہو کیا۔ یہ صحیح بخاری میں ہے۔ یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ نماز میں بھول جانا کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ انسان کی فطرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دین کو آسان بنایا ہے، مشکل نہیں۔ اس لیے اگر بھول ہو جائے تو پریشان نہ ہوں، اللہ نیت کو دیکھتا ہے، کوشش دیکھتا ہے، اور سجدہ سہو سے نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں نماز میں خشوع کیسے بڑھے۔ خشوع یعنی دل کا اللہ کی طرف جھکنا، توجہ کا اللہ پر ہونا، یہ نماز کی روح ہے۔ بغیر خشوع کے نماز جسم کی حرکت ہوتی ہے، دل کی عبادت نہیں۔ خشوع بڑھانے کے لیے کئی طریقے ہیں۔ سب سے پہلے نماز شروع کرنے سے پہلے دل کو دنیا سے خالی کریں، تمام خیالات کو دور کریں اور نیت کو تازہ کریں کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو رہا ہوں۔ دوسرا، نماز کے معنی سمجھیں، جو پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب ذہن میں رکھیں، جیسے تکبیر کہتے ہوئے اللہ کی عظمت کا تصور کریں، رکوع میں اللہ کی بڑائی کا، سجدے میں اللہ کے قریب ہونے کا۔ تیسرا، نگاہ کو درست جگہ رکھیں، قیام میں سجدہ کی جگہ پر، رکوع میں پاؤں پر، سجدے میں ناک پر، قعدہ میں گود میں۔ چوتھا، آہستہ آہستہ پڑھیں، جلدی نہ کریں تاکہ دل کو موقع ملے اللہ سے بات کرنے کا۔ پانچواں، دنیا کی پریشانیوں کو نماز سے باہر چھوڑ دیں اور یہ سوچیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ چھٹا، نماز سے پہلے وضو اچھی طرح کریں اور پاک کپڑے پہنیں، مسجد میں جائیں، جماعت سے نماز پڑھیں کیونکہ جماعت میں خشوع زیادہ ہوتا ہے۔ ساتویں، قرآن اور حدیث کی آیات و احادیث کا مطالعہ کریں جو نماز کی اہمیت بتاتی ہیں۔ آٹھویں،
نفل نمازوں کا اہتمام کریں، تہجد پڑھیں تاکہ دل نرم ہو۔ 9، گناہوں سے توبہ کریں کیونکہ گناہ دل کو سخت کرتے ہیں۔ 10، اللہ سے دعا کریں کہ وہ ہماری نمازوں میں خشوع عطا فرمائے۔ کوشش کریں کہ نماز شروع کرتے وقت دل میں نیت تازہ رکھیں۔ رکوع میں جائیں تو دل میں سوچیں کہ یہ کون سی رکعت ہے۔ سجدے میں بھی اپنے آپ کو یاد دلاتے رہیں، لیکن اگر اس سب کے باوجود بھول جائے تو پریشان نہ ہوں۔ اللہ نیت دیکھتا ہے، کوشش دیکھتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ غالب گمان ہو تو اسی کے مطابق نماز مکمل کریں، کوئی گمان نہ ہو تو کم رکعت لیں، آخر میں سجدہ سہو کریں۔ یہی سنت ہے، یہی صحیح طریقہ ہے، اور یہی تمام فقہا کے نزدیک معتبر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری نمازوں کو قبول فرمائے، ہمیں خشوع عطا فرمائے اور ہماری عبادت میں ہونے والی کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ پیارے ناظرین، اگر آپ کو یہ معلوماتی اور ایمان افروز مواد پسند آیا ہو تو اسے لائک ضرور کیجیے گا اور اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں اور عزیزوں تک ضرور پہنچائیے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کو بھلائی کی طرف بلاتا ہے اسے بھی اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا عمل کرنے والے کو ملتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کی ایک شیئر کسی کی نماز درست کر دے، کسی کو علم دے دے، کسی کی زندگی بدل دے۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے تاکہ ایسی مزید ایمان افروز ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا و آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائے، آپ کے گھروں میں برکتیں نازل کرے، آپ کی دعا کو قبول فرمائے اور ہمیں اور آپ کو دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔